السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے آپ کی یوٹیوب چینل۔ میں جو آج آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، یہ وہ ایک بہت ہی میری نظر میں ضروری اور بے حد یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے سب مسلمان جو رسول اللہ پہ اور اللہ پہ اور اللہ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ کے آخر نبی الزمان پہ یقین رکھتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا فرق نہیں پتہ اور وہ اس بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں ہے کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ۔ جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر قرآن پاک اور حدیث کے وہ اس کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم صرف جو قرآن پاک میں لکھا ہے اس کو ہی مانتے ہیں، اس پر ہی عمل کریں گے، اور نعوذ باللہ من ذالک جو حدیث ہے وہ کیونکہ ایک تاریخ ہے اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، وہ احادیث کی صورت میں وہ جمع کی گئی۔ لیکن اگر یہ اس کی ضرورت نہ ہوتی، یعنی عمل ایک کہ زبان سے آپ اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، اگر یہی کافی ہوتا تو پھر اس کے آگے جو اس کے یعنی زبان سے اقرار کر لینے کے بعد یہ قانونی طور پہ تو یہ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اور قانونی طور پہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ بھی مان لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لیکن اب اگر اس سے آگے جائیں، یعنی عملی طور پہ جو آپ کا ایمان ہے وہ اگر جو آپ کو اس میں سے نکال دیں تو آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ ایمان مکمل کیسے ہوا، کہ آپ نے تو اس کو عمل کیا ہی نہیں۔ یہ کتاب ہدایت جو آئی ہے اور قرآن پاک میں آپ نے دیکھیں کس قدر تفصیل سے وراثت کا، کسی طرف سے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسے ہے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیسے ہے، سزا اور جزا کیسے دی ہے، حضور پاک نے انصاف کیسے کیا، بیعت کیسے حضور پاک پہ کی گئی، اور کن غزواؤں میں آپ نے حصہ لیا، اور ان کی پوری جو نماز کیسے پڑھی، وضو کیسے کیا، یعنی پورا جو عمل ہے وہ نہیں مکمل ہوتا۔ تو اس میں جو جن لوگوں نے، پہلے تو قرآن پاک کا میں ذکر کر دوں کہ جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، یہ جنہوں نے یہ قرآن پاک کو جب یہ وحی کی صورت میں حضور پاک پہ نازل ہوا تو چھوٹی چھوٹی آیات میں ہوا، تو پھر یہ 15 صورتیں جو قرآن پاک میں اس وقت موجود ہیں ان کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور 30 پارے بن گئے۔ اور شروع میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے وہی، تو اس کو اس وقت حضور پاک بھی زبانی یاد کر لیتے تھے، یعنی حفظ ہو جاتا تھا، اور جو اس وقت اصحابہ کریم جو تھے انہوں نے سینکڑوں اصحابہ نے اس کو قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے صرف یہ حفظ کرنا کافی نہیں تھا، تو اس محدثین میں سے ان یعنی اصحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جس طرح حضور پاک نے کہا تھا، جس کا آپ کا ارشاد تھا، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کو ساتھ مدد کی، تو اس کو انہوں نے پھر اس کا سورہ فاتحہ سے شروع کر کے تو 115ویں سورہ تک جو قرآن پاک کو تقسیم کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیا تھا کہ آپ اسے تحریر کی صورت میں آ جانا چاہیے تاکہ اس کو کوئی بعد میں بدل نہ سکے۔ تو اس کو جب اس کا سہرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے، جنہوں نے پھر کتابت اور کتاب کی صورت میں اس وقت قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس کی صورت میں یہ پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اس کو کمپائل کیا، اکٹھا کیا، اور یہ آج تک وہی قرآن پاک بغیر ایک زیر زبر بدلنے کے وہ اسی تک ابھی تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ ہم یہ بات دوسرے پیغمبروں کی جو کتابیں آئی ہیں اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک اسلام میں ایک یونیک چیز ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تو
قرآن پاک تو اس طرح سے ہو گیا، لیکن آپ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو یہودی جس کو فالو کرتے ہیں، جو توریت ہے، وہ اس پہ وہ توریت جو آئی تھی اللہ پاک کی طرف سے وہ نہیں ہے، وہ انہوں نے بدل دی، اور ہزاروں سال کے بعد جو ان کے جو عبادت گاہیں ہیں، جس کو یہ سیناگوگ کہتے ہیں، مسجد کے متبادل ایک ہی جگہ جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں، ان کے جو ریبائی ہیں، جیسے ہمارے امام ہیں، ان لوگوں نے جو خطبے دیے، جو سرمن دیے، انہوں نے کئی ہزاروں سال بعد ان سرمنز کو اکٹھا کر کے تو اس کو کتاب کی صورت میں، جس کا نام تالمند ہے، وہ انہوں نے کمپائل کی، اور وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ اور انجیل میں بھی حضرت جو عیسائیوں کا اگر آپ لیں تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، وہ بھی اس میں بھی اتنی تبدیلیاں انہوں نے کی کہ وہ جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، یہ وہ انجیل اس صورت میں محفوظ نہیں ہے، اور یہ بدلی ہوئی ہے۔ اوریجنل بائبل جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے میوزیمز میں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو موجودہ بائبلز ان سرکولیشن ہے اس سے بے حد مختلف ہے۔ اور دونوں دیکھیں، اگر آپ جو پیغمبروں کے فالوورز تھے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، انہوں نے اپنے پیغمبروں میں سے ان کو ایک کو خدا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا کہا کہ وہ بیٹا ہے، اور دونوں کا یہ ایمان اس طرح سے آپ دیکھیں، یعنی ایک شرک کیا جو کہ مین چیز جو ہے کلام پاک میں، وہ اس کا 1/3 اگر حصہ دیکھیں تو اس وحدانیت پہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کو صرف قل هو اللہ احد میں ہی نہیں یہ ملے گا، آپ کو سورہ کاف میں ملے گا، آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی ملے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کو یہ توحید کا ذکر جو ہے قرآن پاک کے، اگر پورے قرآن پاک کو لیا جائے تو 1/3 حصہ بنتا ہے۔ اتنی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ توحید، تو قرآن پاک کو تو انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اب آ گیا کہ محدثین ہیں یا فقہا نے، جنہوں نے جو حضور پاک نے ان پر جیسے عمل کیا، اس کو حدیث کی صورت میں انہوں نے کس طریقے سے اس کو اکٹھا کیا، اور ان میں جو سب سے جنہیں سردار کہہ سکتے ہیں آپ، یا جن کو آپ کہیں کہ جنہوں نے حدیث کے معاملے میں انکویسچنیبل جنہوں نے کام کیا، اور ایک بہت بڑا ان کا احسان ہے، وہ امام بخاری ہے۔ تو حدیث بخاری جو ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ کرے۔ جس طریقے سے انہوں نے چیک اور کاؤنٹر چیک ایک ایک حدیث کو کیا، اس کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور ان فقہا نے جو اس کو کیا تو وہ عمل تھا کہ حضور پاک نے جو اس کتاب ہدایت میں آئی تھی اس پہ عمل کیسے کیا، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی، اور وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح جو مسلم حدیث میں جو انہوں نے کمپائل کی، مسلم نے، ترمذی نے کی، امام حنبل نے کی، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ محدثین جو ہے ان کا رول کس قدر امپورٹنٹ، کس قدر ضروری ہے۔ اس کے بعد فقہا ہے، اس میں جو امام ابو حنیفہ ہیں، ان کا بھی احسان ہے، اور ان کا بھی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس قدر ہمارے ایمان کے لحاظ سے وہ زیادہ ہے، اور وہ عملی ایمان ہے، یعنی قانونی ایمان جو ہے وہ جو انہوں نے کہا اس وقت محدثین نے، وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ یعنی وہ اپنی جگہ پر، یہ نہیں کہ اس میں ہم کہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی یعنی وہ ہم کویشچن نہیں کرتے کہ منہ سے اگر آپ نے اس کا اقرار کیا ہے تو آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ جب ایک بات سے نماز نہیں پڑھتے تو آپ یہ نہیں کہ کافر ہو جاتے ہیں، آپ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، لیکن اب آپ نماز پڑھنے سے اقرار کریں کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، زکوٰۃ سے انکار کریں تو پھر آپ کافر ہو جاتے ہیں، کہ پھر آپ کا وہ جو دین ہے، ایمان ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان بھی 2 طرح کا ہے، اور میرے ساتھ ایک آپ ریکارڈنگ ہے، وہ سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے سنیں۔ یہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے، اور اللہ کی یہ خاص نعمت ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ میں بہت متاثر ہوں کہ جس تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو کیا ہے، اور جیسے آپ ان کی ریکارڈنگ میں سنیں گے، انہوں نے اس کو اس قدر خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں۔ ان اسلاف میں، ان ائمہ میں
دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہا۔ محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے۔ پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے۔ بات ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا۔ صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائی۔ ایسا بھی ہوا ہے ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک باتیں سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی، ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین نے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہے، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہے۔ ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا،
عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا. قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. جڑ بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں. یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے گا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی، تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو، عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا، میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کب وقت یہ زہریلا ہے کہ نہیں. یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف زن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے. اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی.
اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی۔ قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہو۔ حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ اب مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ محمد بن سلیمان ایک 36 سال کا جو اس وقت جو ان کا پرنس ہے، جو سعودی عرب میں جہاں مرکز ہے ہمارا، جہاں خانہ کعبہ ہے اور روضہ رسول اللہ ہے، وہ باتیں اس طرح کی جب کرے کہ جی 200-300 سال کے بعد جب حضور پاک کے حدیث لکھی گئی تو اس کے اوپر ہم کیوں اور کیسے اعتبار اور عمل کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ اس قسم کا بیان بھی فتنہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں پورے انڈو پاکستان کانٹیننٹ میں تو آپ کو ایک گروپ اہل حدیث ملے گا، ایک گروپ آپ کو اہل سنت ملے گا، یعنی ہمارے ہاں بھی یہ اس کے اوپر وہ انسان بحث کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس ریکارڈنگ کو غور سے سنیں تو آپ یہ جھگڑا کرنا بند کر دیں گے، اور آپ کو جو ڈفرینس ہے کہ اس دونوں ایمان کا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی بغیر عمل کے اگر وہ صرف اقرار کافی نہیں ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے اور یہ اختلاف آپ میں ختم کریں گے، اور اس کو جتنا اسٹرانگسٹ لفظوں سے آپ اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک یعنی وہ ماڈرنائزیشن کے چکر میں، پیسے کے چکر میں وہ ایک آدمی ایک مذہب کو ہی وہ ٹویسٹ کر کے بدلنا چاہ رہا ہے۔ اس نے پہلے ہی بے حد میری نظر میں نقصان پہنچایا ہے کہ اس نے نان مسلمز کا کہا ہے کہ جی وہ سارے بورڈوں سے اتار دیا گیا ہے کہ وہ ان مقدس شہروں میں وہ ان کا جو داخلہ ہے وہ بالکل الاؤڈ ہے، تو ان کو اس نے وہ وہاں سے مٹا دیا، اور اس نے یہ جو میوزیکل کانسرٹس کرنے شروع کر دیے ہیں، اور جس طرح سے وہ ایک نیا شہر بنا رہا ہے جس شہر میں وہی سٹینڈرڈ ہوگا اس کا کمپیریزن کا کہ جو یورپ میں ہے، نیوڈیٹی ہوگی، وہ آپ بیدنگ میں سمندر میں بکینیوں میں چھلانگے لگا سکیں گے، کلبیں ہوں گی، ڈانسز ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سارے شیطانی چیزیں ہیں، اگر یہ ڈیولپمنٹ کا معیار ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسی ڈیولپمنٹ سے سب کو محفوظ رکھے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔